باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ الحمدللہ 10 رمضان المبارک 1447 ہجری کی رمضان نشریات محفل رمضان کا، اور مجھ ناچیز کو کہتے ہیں مسکان سنبل صدیقی، ایک اور پرنور واقعے کے ساتھ آپ کی میزبان مسکان سنبل صدیقی حاضر خدمت ہے۔ اور آج ہم مغرب کی اذان کے ساتھ ہی پہلے عشرے سے یعنی عشرۂ رحمت سے باہر نکلیں گے اور عشرۂ مغفرت میں انشاءاللہ بعد نماز مغرب داخل ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور آج 10 رمضان المبارک کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز اور عشرۂ رحمت کی آخری محفل کو ہم ام المؤمنین، ہماری ماں، عرب کی ملکہ، سیدہ قریش، طاہرہ، محسنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بابرکت ذکر سے مہکائیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناظرین کرام نکاح فرمانے سے قبل ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام نکاح بھجوائے، لیکن ام المؤمنین اما خدیجہ نے وہ تمام پیغامات رد کر دیے۔ کیوں رد کر دیے؟ اس کی بہت سی وجوہات مورخین نے بیان کی ہے، اور عشق رسول کی ایک لطیف کیفیت کی جانب وہ اشارہ کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ سیدہ خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے، جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، ان سے یہ سن رکھا تھا کہ ان قریب یعنی کہ قریب سرزمین عرب پر آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ میں نے ان کی یہ بات پلے سے باندھ لی، اور میں اب انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ میرے نصیب میں ہو اور اس نبی کی رفاقت مجھے حاصل ہو۔ آپ فرماتی ہے کہ میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیب کھول دے۔ فرماتی ہے کہ رفتہ رفتہ میں مکے میں ایک نیک فطرت نوجوان محمد بن عبداللہ کی شہرت کا چرچا سننے لگی کہ وہ صادق ہے، وہ امین ہے، وہ سچے ہے، دیانتدار ہے۔ اس مشرکانہ معاشرے میں وہ بتوں سے متنفر ہے، اس تنگ نظر معاشرے میں وہ سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے پاکیزہ بھی، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ میں ان کی تعریفیں سن کر ان کی گرمیدہ ہونے لگی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ مقیم تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، اور اس دوران ناظرین کرام کہتا گیا، حالات بگڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ سے کہنے لگے کہ بیٹا اگر مال تجارت لے کر شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤں گے، اور اگر ہو سکے تو خدیجہ کا مال لے کر جاؤ، آپ ملکہ عرب ہے۔ نبی پاک نے کہا، چچا میں خود کسی سے جا کر کچھ نہیں کہوں گا، یعنی میں نہیں کہوں گا کہ مجھے مال دے، میں آپ کا مال لے کر جاؤں کہاں؟ جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب مجھے خود عطا کر دے گا۔ پیارے مصطفیٰ نے تو نہیں کہا، البتہ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر پوچھو تو صحیح کہ محمد میرا مال قبول کرتے بھی ہے یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی درخواست کو قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سب سے بہترین غلام جن کا نام میسرہ تھا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سامان تجارت کے ساتھ شام روانہ فرما دیا، اور 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ سارے راستے غور سے دیکھنا کہ مصطفیٰ کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں، اور مجھے واپس آ کر پھر بتانا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ناظرین کرام کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نہیں تھا، یعنی کہ اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، مگر اماں خدیجہ کو اس کا ادراک تھا، اس لیے فرمایا کہ ذرا راستے میں غور کرنا کہ مصطفیٰ کے ساتھ کیا کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ پھر دوسری ہدایت فرمائی کہ حضرت خدیجہ نے میسرہ کو کہ تم میرے غلام ہو،
کہ تم میرے غلام ہو، مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، وہ جیسا کہے ویسا کرنا۔ تیسری نصیحت اماں خدیجہ نے کہا میسرہ کو کہ تم مصطفیٰ کی رائے سے کبھی اختلاف نہ کرنا، جو وہ کہہ دے وہی کرنا۔ غور فرمائیے ناظرین کرام، اماں خدیجہ کی ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، ابھی وہی باتیں ہیں جو لوگ آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے صادق ہیں، پاکیزہ ہیں، کتنے امین ہیں، اور اسی سے اماں خدیجہ امپریس ہے پرسنالٹی سے۔ ان کی باتیں سن کر اب غلام کو جب یہ ساری باتیں کہہ دی، 3 نصیحتیں بھی کر دی، تو میسرہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں میں نے اپنے پلے سے باندھ لی۔ جب سفر شروع ہوا تو ابھی چند منزلیں ہی طے ہوئی تھی، تو جو آقائے دو جہاں کے جلوے میسرہ نے دیکھے تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ خدیجہ مالکہ، آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، مصطفیٰ کے ساتھ تو جو بھی رہے گا وہ ان کا غلام بن جائے گا۔ سفر شام کے دوران میسرہ کو جب مشاہدات ہوئے، وہ عشق کی، محبت کی الگ ہی داستان ہے۔ مختصراً یہ کہ ملکہ عرب سیدہ خدیجہ نے، جنہوں نے عرب کے بڑے بڑے نامی گرامی سرداروں کے پیغام نکاح کو رد کیا تھا، انہوں نے جب وہ ساری باتیں سنی تو اپنی سہیلی، جن کا نام نفیسہ بتایا جاتا ہے، نفیسہ کے ہاتھ خود پیغام نکاح بھیجا، جو قبول ہوا، اور ملکہ عرب حضرت محمد مصطفیٰ کے نکاح میں آ گئی، اور پھر آپ پر انوار الہی کا ایسا نزول ہوا کہ آپ کا گھر رحمتوں کا ٹھکانہ بن گیا۔ ملکہ عرب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامی میں آئی تو آپ کی دنیا بدل گئی۔ جس کی زندگی ناز و نام میں گزری ہو، نخرے اٹھائے جاتے ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، نہ مال کی نہ دولت کی، جس نے ولادت سے ہی اپنے ارد گرد درہم دینار ان کے انبار دیکھے ہو، اپنے آس پاس خادموں اور خادماؤں کا ہجوم دیکھا ہو، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ناظرین کرام اپنے آپ کو بالکل ایک مختلف ماحول میں ڈھال دینا۔ لیکن سامنے کون ہے؟ سامنے ہے اماں خدیجہ۔ انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا۔ آپ مال و دولت لے کر آئی تھی، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہد و تقوی پسند ہے تو آپ نے بھی زہد و تقوی اختیار کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بات پر آپ راضی میں بھی اسی پر راضی ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ جو خادمائیں ہیں ان کے پاس درجنوں غلام تھے، خادمائیں تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں آئی تو کہا کہ اپنے محبوب کے سارے کام سبحان اللہ میں خود اپنے ہاتھوں سے کروں گی۔ وہ جو ملکہ عرب تھی، جو ملکہ تھی اپنے گھر میں، جنہوں نے اٹھ کر کبھی پانی خود نہیں پیا تھا، آقا کی غلامی میں آ گئی، پیارے نبی کے گھر میں جھاڑو خود لگاتی، صفائی خود کرتی، رسول اللہ کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوئے محبت سے۔ یہ سب اختیاری ہے، یہ غلامی اختیاری ہے۔ کھانا کہا میں خود اپنے ہاتھوں سے بنایا کروں گی۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال اور دولت سے پیار نہیں ہے تو اپنی تمام دولت، اپنا سارا سرمایہ رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور کہا کہ جب میں آپ کی ہوں محبوب تو میری ہر شے آپ کی ہے، میری ہر چیز آپ کی ہے۔ اللہ کے رسول کے گھر بھلا مال اور دولت کا کیا کام؟ رسول اللہ نے چند ہی دنوں میں وہ تمام مال و دولت، وہ تمام اسباب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اب سیدہ خدیجہ کا حال ناظرین کرام یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا تھا، اس جوڑے پر بھی جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، کئی روز فاقوں میں گزر رہے تھے، مگر کبھی کوئی حرف شکایت زباں پر نہ آیا۔ الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روز و شب غار ہرا میں بسر فرما رہے ہیں۔ غار ہرا گھر سے کافی فاصلے پر تھا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کھانا اور پانی لے کر خود غار ہرا کا وہ مشکل طویل سفر
خود کرتی تھی۔ اب آپ جاتے ہیں غار ہرا کو دیکھتے ہیں، جو جوان بھی ہوتے ہیں نوجوانوں کے لیے کتنا مشکل ہے غار ہرا تک جانا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اماں خدیجہ ہے، سر پر کھانے کا ٹوکرا ہے، اس مشکل راستے کو طے کر رہی ہے، ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے، کس کے لیے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وہ روز سفر طے کرتی تاکہ اللہ کے رسول کو بھوک نہ ہو، پیاس نہ ہو، اور بھوک اور پیاس کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ کو آپ کا یہ ایثار اتنا پسند آیا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ جو واقعہ ہے کہ یہ مختلف روایتوں میں مختلف انداز میں پیش آیا ہے، ایک میں تو جو میں بتانے والی ہوں وہ یہ اسی دوران جب آپ غار ہرا میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر سر پر کھانے کا ٹوکرا، ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ لے کر جا رہی ہے۔ کچھ روایات میں ہے کہ واقعہ اس وقت پیش آیا، اور کچھ روایات میں ہے کہ اس وقت کے سیدہ خدیجہ بتایا جاتا ہے کہ گھر کے باورچی خانے میں کھانا تیار فرما رہی تھی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ سالن کا پیالہ لے کر آپ کے پاس آنا چاہتی ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائے تو ان سے فرمائیے گا کہ آپ کا رب آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور میری طرف سے بھی انہیں سلام کہیے، اور انہیں بشارت دے دیجئے جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت جو موتیوں سے بنایا گیا ہے، ایسا محل جس میں نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی اندیشہ، نہ کوئی دشواری، اللہ اکبر، جس کو اللہ تعالیٰ خود سلام بھیجے اور جنت میں محل کی بشارت دے، ان کے فضل کی، ان کے مرتبے کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اے سیدہ خدیجہ، اے سیدہ خدیجہ، اے سیدہ خدیجہ، اے سیدہ خدیجہ، کوئی نہیں ہے تجھے کوئی نہیں ہے تجھے اے پیاری ماں خدیجہ، اے سیدہ خدیجہ، اے سیدہ خدیجہ، اے سیدہ خدیجہ، اے سیدہ خدیجہ، پڑھتے ہیں حور غلمان، پڑھتے ہیں حور غلمان، ہر دم تیرا قصیدہ، پڑھتے ہیں حور غلمان، ہر دم تیرا قصیدہ، تو ام فاطمہ ہے، تو ام فاطمہ ہے، تو مصطفیٰ کی زوجہ، اے سیدہ خدیجہ، اے سیدہ خدیجہ، اے سیدہ خدیجہ، اے سیدہ خدیجہ، کرتے ہیں تیری عظمت، کرتے ہیں تیری عظمت، پیرشک چاند تارے، کرتے ہیں تیری عظمت، پیرشک چاند تارے،
پاتے ہیں تیرے جلووں، پاتے ہیں تیرے جلووں سے رنگ سب نظارے، پاتے ہیں تیرے جلووں سے رنگ سب نظارے، نور نبی سے تیرا، نور نبی سے تیرا ہے آئینہ مصباح، اے سیدہ خدیجہ، اے سیدہ خدیجہ، اے سیدہ خدیجہ، اے سیدہ خدیجہ۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو اول المؤمنین والمؤمنات ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریک حیات ہے، جو عرب کی ملکہ ہے، سیدہ قریش ہے، جو خاتون جنت کی والدہ ہے، جو طیبہ ہے، طاہرہ ہے، زاہدہ ہے، اسلام کی محسنہ ہے، مومنوں کی پہلی ماں ہے۔ آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کو نکاح کا پیغام بھیجا، جنہیں خود رب کائنات نے سلام بھیجا، جن کے مال کو رب العالمین نے اپنا مال قرار دیا، جنہوں نے نبی کے قدموں میں مال اور دولت کا ڈھیر لگا کر غریبوں میں بانٹنے کا اختیار انہیں دے دیا، جنہوں نے اپنا سب کچھ دین اسلام پر وار دیا، جن کی حیات مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور آپ نے بھی کون سا ایسا حق ہے جو ادا نہیں کیا۔ اعلان نبوت کے بعد جنہوں نے سب سے پہلے توحید اور رسالت کی گواہی دی، جنہوں نے نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نماز ادا کی، جنہوں نے زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے بھی غریبوں اور مساکین کی جھولیاں بھر دی، جنہوں نے پردے کی احکام نازل ہونے سے پہلے ہی پردے کی پابندی کر کے دکھائی، ثقافت، جانثاری، عفت، پاک دامنی میں جن کا کوئی ثانی نہیں۔ ناظرین کرام، 10 رمضان المبارک کی بابرکت نشریات میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اس عظیم ماں کو، اس وفا شعار زوجہ کو، اسلام کی اس عظیم محسنہ کو، جنہیں دنیا طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ نام کچھ حوالوں سے ہے کہ خدیجہ تھا، ہم خدیجہ بھی کہتے ہیں، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا آج ناظرین کرام یوم وصال ہے، جن کے ہم پر بالخصوص طبقۂ نسواں پر بے پناہ احسانات ہیں۔ خواتین پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ احسان کیا کم ہے کہ آپ نے ان میں سب سے پہلے یہ احساس جگایا کہ جن خواتین کے گھر کے مرد وفات پا جائے، شوہر انتقال کر جائے یا باپ چلا جائے اس دنیا سے، تو اس کی دنیا ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ اس کے بعد بھی اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے آگے لے کر جا سکتی ہے، کاروبار بھی کر سکتی ہے، تجارت بھی کر سکتی ہے۔ جنہوں نے اپنے تاجر باپ کے انتقال کے بعد جب خود تجارت کی ذمہ داریاں سنبھالی تو ایسی سنبھالی کہ ملکہ عرب کہلائی، ایک ایسی تاجرہ ہے جو خود کبھی گھر سے باہر نکلی ہی نہیں، ایک ایسی تاجرہ ہے جنہوں نے کبھی جا کر کسی اور مرد سے گفتگو نہیں کی، لیکن ناظرین کرام وہ تجارت
تجارت پیشہ خاتون بھی تھی جو کبھی مال فروخت کرنے کے لیے خود بازار تشریف نہیں لے کر گئی، لیکن اس کے باوجود مکے میں اور مکے سے باہر بھی ان کا مال سب سے زیادہ بکتا تھا۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی سہیلی حضرت نفیسہ کہتی ہے کہ جس سال مکہ کے تمام تاجروں کا مال ڈوب گیا تھا، حضرت خدیجہ کو اس سال بھی اللہ تبارک و تعالی نے 11 گنا زیادہ نفع عطا فرمایا تھا۔ غار حرا میں پہلی وحی کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کی مددگار بنی، وہ بھی اماں خدیجہ ہی تھی۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر تشریف لائے تو اتنی بڑی ذمہ داری کے احساس سے آپ کا چہرہ اقدس سرخ تھا، جس میں کچھ احادیث میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کپاہٹ تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ نے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑایا اور فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی غم زدہ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، اپاہجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نادروں کو کمانے کے قابل بناتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ اور یہ وہ تسلی بھرے الفاظ ہیں ناظرین کرام جنہیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سکون مل گیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب پورا مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہو گیا۔ حضرت خدیجہ نے اس دور میں بھی تکلیفیں دیکھی، آزمائشیں دیکھی، مگر ہر موقع پر وہ ڈٹ کر رسول اللہ کا ساتھ دیتی رہی۔ اسلام کی خاطر مسلسل 3 سال تک آپ سب جانتے ہیں ایک پہاڑی پر گھاٹی پر سوشل بائیکاٹ کا سامنا کیا۔ مسلمانوں نے فاقے سہے، درختوں کے پتے تک کھانے پر مجبور رہے، مگر کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اور جب سوشل بائیکاٹ ختم ہوا، ان 3 سالوں میں وہ سختیاں کاٹ کر حضرت خدیجہ، ہماری ماں خدیجہ، اماں خدیجہ اتنی بیمار پڑ گئی، حالت اتنی شدید ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ کے سرہانے بیٹھ گئے۔ اب ناظرین کرام تصور میں لائیے، اسلام کی خاتون اول دنیا سے رخصت ہونے جا رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت دیکھنے والی تھی۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے 2-3 جملے ہیں جو انسان کو تڑپا دیتے ہیں۔ فرماتی ہے یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے زندگی میں آپ کا حق ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ نے یہ سنا تو تڑپ اٹھے، فرماتے ہیں خدیجہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جو کچھ تمہارے لیے ممکن تھا بہترین انداز میں تم نے کیا، اور مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ تم اشرف ترین اور تم بہترین خاتون ہو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام جس سال حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، ان قریب انہی ایام میں رسول اللہ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، یعنی غم کا سال، سوگ کا سال، اور روتے ہوئے فرمایا کہ یہ سارا سال غم کا سال ہے، میں پورا سال غم کا سال مناؤں گا۔ اللہ رب ذوالجلال سے یہ دعا ہے کہ ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نقش قدم پر ہم سب کو، خاص طور پر اس امت کی بیٹیوں کو، ماں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اے سیدہ خدیجہ